السلام علیکم. یہ ویڈیو ہے مشہور کامیڈین اداکار لیری کے پہ. کامیڈین لیری، جن کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا، جسے عام طور پہ لیری کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی مزاح نگار اور پاکستان کی اردو فلم انڈسٹری کے ایک اداکار تھے. ان کا شمار آج بھی جنوبی ایشیا کے سب سے مشہور مزاح نگاروں میں ہوتا ہے. لیری کو پاکستان فلم انڈسٹری میں کامیڈی کنگ بھی کہا جاتا ہے. اداکار لیری غضب کے اداکار تھے. ان کی اداکاری کی عظمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 11 دفعہ نگار ایوارڈ حاصل کیے اور 1996 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے صدارتی اعزاز سے نوازا گیا. 1963 میں انہیں دامن میں بہترین اداکاری پہ ایوارڈ دیا گیا، نگار ایوارڈ دیا گیا. اسی طرح 1966 میں پیغام پہ، 1965 میں فلم کنیز پہ انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا، نگار ایوارڈ حاصل کیا. 1967 میں ہوں نہیں میں انہوں نے اداکاری کے ذریعے نگار ایوارڈ حاصل کیا. اس کے بعد 1968 میں سائیکا، 1969 میں نئی لیلا نئی مجنو میں ایوارڈ حاصل کیا. اس کے بعد 1970 میں انجمن میں، 1974 میں دل لگی میں، 1976 میں آج اور کل، 1979 میں نیا انداز، 1980 میں سائمہ اور 1982 میں بیوی ہو تو ایسی میں انہیں نگار ایوارڈ دیا گیا اور 1996 میں صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اداکار لیری نے 45 سالہ کیریئر کے دوران بے شمار فلموں میں کام کیا. بہترین پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیت لیے. لطافت اور مزاح نگاری میں برسر کرنے والے پاکستانی فلمی تاریخ کے عظیم مزاحیہ اداکار لیری 13 ستمبر 2012 کے دن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. بذلہ سنجی، برجستگی اور حاضر دماغی انہیں خدا کی طرف سے عنایت کردہ خوبیاں تھیں جن کی بدولت انہوں نے دنیا بھر میں شہرت پائی. اگر ہم پاکستانی فلمی صنعت کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی فلمی صنعت نے بڑے شاندار مزاحیہ اداکار پیدا کیے. ان میں نذر ظریف، منور ظریف، شاہکار پوری، ننا، البیلا، علی اعجاز، رنگیلا خاص طور پہ قابل ذکر ہے. ان کے علاوہ کچھ مزاحیہ اداکار ایسے تھے جو باصلاحیت ہونے کے باوجود شہرت حاصل نہ کر سکے. ان میں خلیفہ نذیر، چکرم، نرالا، بانکا اور خالد سلیم موٹا کے نام لیے جا سکتے ہیں. ایک اداکار ایسا تھا جس کا انداز سب سے جداگانہ تھا اور ان کی مزاحیہ اداکاری کا اسلوب اس قدر منفرد تھا کہ کوئی دوسرا انہیں قریب بھی نہ پھٹک سکا. ان کا نام تھا لیری. 2 جنوری 1929 کو کانپور، بھارت میں پیدا ہونے والے لیری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا. تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے. کراچی میں رہائش اختیار کر لی جہاں ذریعہ معاش کے لیے مختلف کام کیے. فلمی صنعت میں شمولیت سے پہلے وہ ریڈیو اور اسٹیج پر اپنی شاندار اداکاری کے ظہور دکھاتے رہے. 1955 میں کراچی میں فلمی سازی کا آغاز ہوا تو انہیں فلم انوکھی میں کام کرنے کا موقع ملا. یہ فلم ناکام ہوئی تو لیری کو کراچی کے دیگر بڑے فنکاروں احمد رشدی اور مہدی حسن کی طرح اپنا آپ منوانے میں خاصا وقت لگا. فلم رات کے راہی میں انہیں اداکار شمی آرا کے مقابل سیکنڈ ہیرو کا چانس ملا اور ان پر فلم کے متحد گیت بھی فلمائے گئے. اس فلم کی کامیابی نے ان پہ فلمی دنیا کے دروازے کھول دیے. اداکار اور فلم ساز الیاس کاشمیری کے دعوت پہ لاہور آیا جہاں انہیں فلم عشق پہ زور نہیں میں کاسٹ کیا گیا. لیری نے زیادہ تر اردو فلموں میں کام کیا، اس لیے کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اردو فلموں کے ایک عہد ساز، منفرد اور مقبول اداکار تھے. اگرچہ وہ کچھ پنجابی فلموں میں بھی جلوہ گر ہوئے لیکن انہیں شہرت اردو فلموں ہی نہیں دی. اصل میں وہ پنجابی زبان روانی سے بول نہیں سکتے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ پنجابی فلمیں ان کا میدان نہیں ہیں. لیری نے لاتعداد فلموں میں کام کیا جن میں سے انصاف، سہیلی، سسرال، نئی لیلا نیا مجنو، روڈ ٹو سوات، فیصلہ اور رات کے راہی میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا. ان کے علاوہ دامن، دل لگی، انجمن، آبرو، ایسا بھی ہوتا ہے، چاہت، تہذیب، شرارت، سائیکا، نادانی اور دوسری فلمیں شامل ہیں. لیری کو 11 نگار ایوارڈ ملے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. جن فلموں میں شاندار اداکاری پہ ان کو ایوارڈ دیے گئے ان میں دامن، پیغام، کنیز میں وہ نہیں، سائیکا، نئی لیلا نیا مجنو، انجمن، دل لگی، آج اور کل، نیا انداز، سائمہ، بیوی ہو تو ایسی شامل ہیں.
ان کی اداکاری مزاح کے علاوہ طنز کی کاٹ ہوتی تھی جو شائقین کو بہت بھاتی تھی۔ وہ مزاح کے لیے جسمانی حرکت کرنے کے بجائے مکالموں کو منفرد ادائیگی کے ایسے کام لیتے تھے۔ ان کا لہجہ دھیما تھا اور بعض اوقات وہ الفاظ کو ٹویسٹ دیتے تھے جس سے لوگوں کا ہنسی پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ مثلاً کرائے کو کہہ رہا ہے اور پیٹرول کو پٹرول، اس انداز سے میں کہتے تھے کہ لوگ کے منہ سے واہ واہ نکلتی تھی۔ بعض کو وہ خود کلامی بھی کرتے تھے۔ بعض فلمی نقاد ان کے ایکٹنگ کو اینڈر ایکٹنگ کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک لاسانی کامیڈین تھے۔ بالکل اسی طرح منور ظریف، ننا اور علی جاز نے مزاحیہ اداکاری میں مکالموں کی برجستگی کو خاصا بنایا اور یہ اداکار بعد سے بعد نکالنے میں ماہر تھے۔ ان کے ہی بے ساختہ اداکاری بڑا گہرا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیلی نے رنگیلا، منور ظریف اور ننا کے ساتھ بھی متعدد فلموں میں کام کیا۔ منور ظریف کے ساتھ ان کی 2 فلمیں شرارت اور پیار کا موسم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیار کا موسم میں انہوں نے ایک تھیٹر کے مالک کا کردار ادا کیا جو اپنے کمپنی کے ہیروئن سے خاموش محبت کرتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ ہیروئن اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ہیروئن اس سے بتاتی ہے کہ وہ اسی تھیٹر کے ایک ساتھی اداکار سے محبت کرتی ہے۔ اس پر مالک بڑے صبر اور حوصلے کا ثبوت دیتا ہے اور اعلی ظفری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کے راستے میں سے ہٹ جاتا ہے۔ اس فلم لیلی نے کامیڈی بھی کیا اور ایک شریف النفس ویلن کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ 1986 میں لیلی پہ بیماریوں نے حملہ کر دیا۔ ان کی آخری فلم زیبا بختیار کی بابو تھی۔ وہ طویل عرصے تک بستر علالت پر رہے۔ وہ زیبا 30 پھیپھڑوں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ 13 ستمبر 2012 کو فرشتہ اجل آن پہنچا اور وہ عالم جادواں کو سدھار گئے۔